ہمیں کئی ایسے بھی ٹکر دے اوے تسی دعوت اسلامی والے نہیں آؤندے اور میں کہا کھلو رہے ہو کھچ دی کھچ کھلو رہے ہاں ہاں یہ ایسے چبڑ ہیں اللہ نہ کرے کو یہاں بھی ہو میں نے کہا چلتے چلتے ٹیوننگ کر دوں چونکہ اس چیز کا فقیر سپیشلسٹ ہے ہاں ہاں انشاءاللہ دوائی پوری دے کے جاواں گا یہ بک بک بند کریں آپ حضرات دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے آپ نے مکان ہی بنانا ہے نا دیواریں کھڑی کرنے والے چھت ڈالنے والے اور ہوتے ہیں پلستر کر کے انہیں ٹر جانا ہے وائرنگ کرنے والے اور ہوتے ہیں انہوں نے وائرنگ کر کے ٹر جانا ہے رنگ کرنے والے اور ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی انہوں نے رنگ کرنا ہے تے ہن کندھا بناونا لا کے اوے وائرنگ والا کتھے ہو تسی غدار ہو گیا اوے تسی ساڈے نال آ جاؤ جاؤ چبڑے دا کام ہی نہیں ہے تیرا کام میں کر بندے دا پتر بن کے بولنا ہن تکڑا ہو کے بولنا جڑی میں گل کردا پیا ہن وائرنگ والا آ گیا کہندا کتھے ہو کندھا والے کتھے مستری کتھے ٹھیکیدار او چبڑے جاندی انہاں دا کام مٹا لاونا انہاں لا لئیاں تو ہن اپنا کر اپنا کام کر اس طرح تو سارے نو غدار کہندے رہو گے او کہندا میرے اللہ او کہندا میرے اللہ بندے دے پتر بنو جو میدانی عمل میں کھڑا ہے ہن سن میں جڑی گل کرن لگیا اس کو چاہیے میدانی عمل میں کھڑا ہو جائے دوسروں کو غدار نہ کہے تیری ڈیوٹی ہے دوسرے بھی دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں پر میدان چھوڑ کے بھاگنا بھی نہیں ہے اور آپ نے کسی کو غدار بھی نہیں کہنا ہے تیرا کام میں رب نے ذمہ لایا ہے شکر کر تیرا ذمہ لگ گیا ہے تیرا انتخاب ہو گیا ہے اور دوسرا بندہ اگر وہ تبلیغی میدان میں ہے تو اسے چاہیے تبلیغی میدان میں کام کرے اس کا یہ نہیں حق بنتا کہ تسی جناب علی دو چار جلوس کا لیندے تو ساڑھے نال تسی نہیں جاندے او پائی او تیرا اپنا کام ہے اپنا کر رہے تحریر والے کا اپنا کام ہے اہل سنت کے کام تین طریقے سے ہو سکتے ہیں میدان عمل میں بھی بندے رہیں تبلیغ کے میدان میں بھی رہیں اور تحریر و تدریس کے میدان میں بھی رہیں ہم تینوں کے ساتھ ہیں میں میدان عمل والوں کے بھی ساتھ ہوں میں تبلیغ والوں کے بھی ساتھ ہوں میں مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے بھی ساتھ ہوں کیونکہ یہ سارا نظام ہوگا تو اہل سنت کا ایک خوبصورت چمکتا ہوا محل تمہارے سامنے آتا رہے گا اور ہمیشہ سب کے اوپر حکمرانی کرتا رہے گا یہاں لڑنے جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جس کا جو کام ذمہ لگ گیا اللہ کا شکر ادا کر لگ گیا ساڈا کام میں تقریر کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ساڈا ضمیر مطمئن ہے ایسا کام پورا رکھیدہ ہے اللہ کے فضل سے جو موضوع ہوتا ہے آج کل پتہ ہے کیا ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے بیرون ملک سے فنڈ بھی تو لینا ہوتا ہے نا ڈرامہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں کہا گوڑیا تیرے لفظاں دے وچوں ہی واضح ہوندا پیا تو گستاخ ہیں اب کو کہہ سکتا تاری صاحب یکدم جلال چاہ گئے ہو یہ کیسے میں نے کہا اس کے لفظوں کو تم نہیں سمجھے یہی تو مسئلہ ہے دوڑے مائیت سورانے نہ سنیا کرو کو پڑھنے پڑھانے والے بندے سنا کرو با مقصد جو تمہیں اصل حقائق بتائیں سمجھ آ رہی ہے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کہنے والا بندہ میں نے کہا بتا حضور کے سر پر جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ بھی زندہ ہے جس تخت پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہے تو جب میں کہتا ہوں بتا پھر میرے نبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو اب آ کے رک جاتا ہے نہیں میں تو نہیں بتا سکتا میں نے کہا تجھ سے بڑا کمینہ کون ہے امام احمد رضا کے غلام بتائیں گے کہ صرف تاج و تخت ختم نبوت نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ہی زندہ نہیں ہے تو پھر میں تیرے تاج کو کیا کروں میں تیرے تخت کو کیا کروں بات تو ساری اسی تاجور کی ہے نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے وہ تاجور والے پاسے آ اب وہ کیا خاک ختم نبوت کا کام کرے گا جو اپنے نبی کو زندہ ہی نہیں مانتا وہ کیا ختم نبوت کا کام کرے گا اور یہی وہ غدار تھے مرزا ناصر نے اور مرزا طاہر نے جہاں بھی انہیں بلایا جاتا تھا تو جب وہ ایویڈنس پیش کرتے تھے تو سب سے پہلے یہی کہتے تھے کروڑوں محمد پیدا ہو سکتے میں نام نہیں لیتا کئیاں دی پھر چیکا نکل دیاں نے لیکن علماء بیٹھے ہیں اشارہ دینا ضروری ہے تو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان قادیانیوں کو موقع دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں حقیقت یہ ہے اور نعرہ یہ ہونا چاہیے تاجدار ختم نبوت تخت بھی زندہ ہے تاج بھی زندہ ہے اور جو تخت پہ بیٹھنے والا اور تاج پہننے والا اس کے بارے میں بتانا تو یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا یہ امام احمد رضا بتائے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے یہ امام احمد رضا عقیدہ دیں گے. اور یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو آپ نے کی ہے، اس میں آپ اپنے نبی کو زندہ بھی مان رہے ہیں اور ختم نبوت کے سپاہی بن کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، عقیدے کی لیکیج، یہ لیکیج بھی سمجھا کریں. اور اسی تے انج احمد رضا دا اوتھے اللہ دے فضل دے نال قلعہ ٹھوکاں گے نا، دوبارہ لیکیج نہیں ہوئے گی. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کر کے جائیں. اب آ جائیے اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان خود میرے رب نے فرما دیا. اور یہ جو مشہور آیہ کریمہ ہے جس کو آپ نے سنا، میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عرض کرتا ہوں یہ بالغ مردوں کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں ایسا کہا. یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ کیا ہیں؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ رب العزت نے. اب دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہی کافی ہے. آپ کہیں کہ کون سا؟ توجہ رکھیے ذرا. سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بنایا ہے نا عقیدہ اور یقین ہمارا. اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں. تو میں کہا جی دے آکھن تے سارے نو مان گیا، دے آکھن تے یہ کیوں نہیں ماندا کہ مدینے والا آخری ہے؟ مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. مطلب کوئی لمبی چوڑی بات اور بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، اور تیرا مناظرہ کڑی گال تک کراں؟ اب اللہ نے فرما دیا ہے جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اب سمجھیں آپ حضرات. تو عقیدہ ختم نبوت سارے نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے. آخری نبی ہمارے حضور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو میں کہا بس اینی گل اے ختم نبوت ہے، بس لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا کریدنے کی کوشش کی، اللہ جزائے خیر دی علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو. انہوں نے پھانسی کے آرڈر کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ اعلی کار لوگ ہوتے ہیں نا، انگریزوں کے کتے نہلانے والے تو آج حکمران بنے ہوئے ہیں. مٹھے بولے جو کتے کو سوڑنا نہ لوے ہے. تو ان کو کیا ہے؟ یہ تو اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہیں نا. جس دن نظام مصطفیٰ آ جائے گا کام بن جائے گا نا. تو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرنے کے لیے امام نورانی سے لے کر باب خادم تک جن جن نے محنت کی ہے ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور آپ بھی اپنا اگر سیاسی شوق رکھتے ہیں تو پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ جڑ جائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہر میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس اوقات چھوٹے دماغ کے لوگ نا اس بات پر بھی لڑائی جھگڑا شروع کر. کئی چبڑے ادھا دے ہیں. میں تو ہر روز دو جگہوں پہ جاتا ہوں. آج مفتی صاحب کا آرڈر تھا تو میں نے صرف ایک ہی جگہ پہ بیان دیا.